ایک زمانے میں سرسبز جنگلوں اور بلند پہاڑوں سے گھری ایک سلطنت میں ایلارا نام کی ایک عقلمند اور مہربان ملکہ رہتی تھی۔ اس کا دور امن، خوشحالی اور لوگوں اور زمین کے درمیان ہم آہنگی کے لیے جانا جاتا تھا۔ بادشاہی اس کی رہنمائی میں پروان چڑھی اور وہ سب کی محبوب تھی۔ تاہم ایک چیز تھی جس نے ملکہ ایلارا کو پریشان کیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا، پرنس اورین، جو ابھی جوان تھا اور اپنے راستے کے بارے میں غیر یقینی تھا۔ جب وہ نرم دل تھا، وہ اکثر تاج کے فرائض سے منقطع محسوس کرتا تھا۔ فوجوں کی قیادت کرنے یا زمین پر حکمرانی کرنے کے بجائے اس نے بادشاہی کے چھپے کونوں کو تلاش کرنے یا شاہی باغات کے ستاروں کی تعریف کرنے کو ترجیح دی۔ ایک شام ملکہ ایلارا نے اپنے بیٹے کو اپنے حجرے میں بلایا۔ اورین، میری پیارے بیٹے، میں نے تمہیں بڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم بہت زیادہ صلاحیتوں کے مالک ہو، لیکن وقت آ رہا ہے کہ تم یہ سیکھو کہ حکمران ہونے کا حقیقی مطلب کیا ہے۔ تمہیں محل سے آگے نکلنا چاہیے اور لوگوں کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے، تبھی آپ بادشاہی کی ضرورت کے رہنما بن جائیں گے۔ اگرچہ شہزادہ ہچکچاتا تھا، لیکن وہ اپنی ماں کی حکمت کو سمجھتا تھا۔ اگلے دن بھاری دل لیکن فرض کے احساس کے ساتھ وہ ایک عام مسافر کے بھیس میں مملکت کے سفر پر روانہ ہوا۔ جیسے جیسے وہ گایوں میں گھومتا رہا اور زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں سے ملا، وہ عام لوگوں کی جدوجہد کو سمجھنے لگا۔ اس نے کسانوں کی محنت، کاریگروں کے عزم اور بادشاہی روایات کو زندہ رکھنے والے بزرگوں کی لچک دیکھی۔ وہ جہاں بھی گیا، اسے لوگوں میں طاقت ملی اور آہستہ آہستہ شہزادے کا دل ایک نئے مقصد کے احساس سے بھر گیا۔ اپنے سفر کے دوران اس کی ملاقات لیرا نامی ایک نوجوان عورت سے ہوئی جو بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ وہ اپنے کام کے بارے میں پرجوش تھی اور بادشاہی کی ضروریات کی گہری سمجھ رکھتی تھی۔ لیرا اورین کا رہنما بن گیا، اسے چیلنجز اور ان کی زمین کی خوبصورتی دکھاتا رہا۔ انہوں نے کئی دن ایک ساتھ گزارے، ایک دوسرے سے سیکھتے رہے۔ اورین نے دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کیا۔ ایک رات ہلال کے چاند کی چمک کے نیچے پرنس اورین اور لیرا نے خود کو ایک پہاڑی کے اوپر پایا جو بادشاہی کو دیکھ رہے تھے۔ اورین آہستہ سے بولا، میں نے ایک بار سوچا کہ تاج کا وزن میرے لیے بہت زیادہ ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خود تاج نہیں ہے، یہ لوگ ہیں، وہ اس سلطنت کا دل ہیں۔ لیرا مسکرائی، اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور دل کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو اسے سمجھ سکے۔ اورین کو تب معلوم ہوا کہ وہ تیار ہے۔ وہ قلعے میں واپس آیا، اس شہزادے کے طور پر نہیں جو اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ گیا تھا، بلکہ بادشاہی کی گہری سمجھ رکھنے والے رہنما کے طور پر اس کی حفاظت کرنا مقصود تھا۔ ملکہ ایلارا اپنے بیٹے میں تبدیلی کو دیکھ کر جانتی تھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے پاس چادر ہو۔ اس نے ہمیشہ اس پر بھروسہ کیا تھا، لیکن اب اسے اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ شہزادہ اورین حکمت، شفقت اور طاقت کے ساتھ ان کی بادشاہی کی قیادت کرے گا۔ اور اس طرح ملکہ ایلارا اور شہزادہ اورین کے دور حکومت میں بادشاہی پہلے سے زیادہ پھلی پھولی، لوگوں کی ترقی ہوئی اور پورے ملک میں امن پھیل گیا۔ ایک ساتھ ماں اور بیٹے نے اتحاد کے ساتھ حکومت کی اور بادشاہی آنے والی نسلوں کے لیے ہم آہنگی اور امید کی علامت بن گئی، اور وہ بحیثیت حکمران اور خاندان کے طور پر خوشی خوشی زندگی بسر کرتے رہے۔